نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ قوم صحیح راستہ اختیار کرے، گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر، بددینی کے راستے کو چھوڑ کر اور ضلالت بھرا راستہ چھوڑ کر رشد و ہدایت کی طرف آ جائے، اللہ وحد اللہ شریک کو تسلیم کر لے، ان کے احکامات کو تسلیم کر لے، اور پیغمبر کو جو اللہ نے باتیں بتلائی ہے، جو دین سکھایا ہے، اس کے اوپر کو عمل کرنے لگے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے اور سب نے توحید کی تعلیم دی۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ وحد اللہ شریک سے لوگوں کو متعارف کرایا کہ اللہ کی بندگی کرو، جو وحدہ لا شریک لہ، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے، کوئی نیکسٹ گوڈ نہیں ہے، وہ صرف تنہا ہے، اس کی بندگی کرو۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ تقدیر اللہ لکھتا ہے، اچھی یا بری تقدیر من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے ہوتی ہے۔ بیماری اللہ نازل کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو تمام پیغمبروں نے توحید سکھایا۔ سپر طاقت، تمام طاقتوں کا مجموعہ، پاور فل شخصیت اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا پتہ بھی نہیں ہلتا ہے۔ تمہیں اگر کوئی کشٹ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، پرابلم میں ہو، کسی سمسیا میں ہو، سنکٹ میں ہو، مصیبت میں ہو، غموں کا دور ہے، حالات ناسازگار ہے، بیماری نے گھیر لیا ہے، اولاد تمہارے یہاں ہے نہیں، تو تم اللہ کو پکارو۔ ان معاملات میں اللہ سے مدد لینی چاہیے، کسی اور بندے سے نہیں۔ بندہ تو خود محتاج ہے، جس کو بندہ کہتے ہیں، بشر کہتے ہیں، وہ تو خود محتاج ہے۔ انسان کی چاہے کتنی بڑی پرسنالٹی ہو، نبی ہو، رسول ہو، نبی اور رسول کے مقابلے میں تو کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی بھی کتنا بڑا انبیاء ہو، وہ بھی اللہ کے مقابلے تو فیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انبیاء کے مقابلے تمام بزرگ فیل ہیں۔ انبیاء کا رتبہ، اس کا اسٹیٹس، اس کا مرتبہ، اس کی بلندی، اس کی فضیلت، ان کی شخصیت، چاہے کتنا بڑا پیر و مرشد ہو، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کا انتخاب اللہ کی ذات کرتی ہے۔ وہ عبادت کے ذریعے سے، ولایت کے ذریعے سے، طریقت کے ذریعے سے وہ نبی نہیں بنتا۔ نبی جس کو اللہ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، وہ نبی بنتا ہے۔ تو نبی کے مقام کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ تو انبیاءوں کی تعلیم کیا تھی؟ کہ اللہ کی بندگی کرو۔ انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، انبیاء نے کہا اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو وحد اللہ شریک مانو۔ تمہیں کوئی مصیبت آئے، کانٹا بھی چبھے، سوئی کا دھاگا بھی گم ہو جائے، تو اللہ سے مانگو۔ تو بڑی چیزیں تو اللہ سے مانگنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اور خدا کو چھوڑ کر ہم دوسرے کی بندگی کرتے ہیں، دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں، دوسرے سے مرادیں مانگتے ہیں، دوسرے کی مزاروں کو چومتے چاٹتے ہیں،
ان کو خدا کے مقابل میں حاجت روا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت پوری کر دے گا، ہماری مشکل کشائی کر دے گا، تو یہی تو شرک کہلاتا ہے۔ شرک کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، شرک کسی پھل کا نام نہیں ہے، شرک کسی اناج کا نام نہیں ہے۔ شرک کہتے ہیں جس طریقے سے ہم اللہ کو سپر پاور مانتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے کسی بندے کے سامنے جھکا جائے، بندے سے مانگا جائے، چاہے وہ اپنی جگہ پہ کتنی بڑی بگ پرسنالٹی ہو، مہان پروش ہو، پوتر ہو، پاک ہو، مقدس ہو، اللہ کی نگاہ میں ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ہم اس سے بھی مانگ نہیں سکتے، مدد کے لیے اس کو پکار نہیں سکتے۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ، اسلام کی مین اسٹریم جو تعلیم ہے، اس کی شکشا جو ہے وہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے ٹائم جب آپ کے اوپر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، آپ چادر کو ہٹاتے، پانی لے کر چہرے پہ ڈالتے، اور آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، لعن اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا انبیاء قبورہم، اس طریقے کے احادیث ہے جس کا میں مفہوم بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہود اور نصارہ کے اوپر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، خدا کے مقابل اس کو پوجنے لگے یہود اور نصارہ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ کے انتقال کا وقت ہے، بیماری کے عالم ہیں، لیکن پھر بھی شرک کتنا سنسٹیو ایشو ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت بھی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ شرک مت کرنا، کسی کی پوجا پاٹ مت کرنا، رب کو چھوڑ کر کسی سے مت مانگنا۔ اب جب یہ لوگوں کو کہتے تو کہتے ہیں پیچھے تو اللہ ہی ہے، پیچھے تو رسول ہی ہے، رسول اور اللہ کو پیچھے کر دیا اور اپنے باواؤں کو آگے فرنٹ لائن پہ کھڑا کر دیا، ہم باواؤں سے مانگیں گے، پیچھے تو اللہ ہی ہے۔ جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ مجھے پیچھے مت کرنا، مجھے اول رکھنا، وہ تو میرے نیک بندے ہیں، مجھ سے مانگو، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کہتے ہیں وسیلہ تو لینا پڑے گا، بغیر وسیلے کے، بغیر سیڑھی کے ہم مکان نہیں چڑھ سکتے، بغیر وسیلے کے، بغیر کسی سفارش کے ہم بڑے آدمی تک پہنچ نہیں سکتے۔ دنیا کی مثالیں مت دو، یہ دنیا کا مسائل نہیں ہیں، یہ عالم آخرت کے مسائل ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، یہاں سے بھی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کہہ رہا ہے شہ رگ سے قریب ہے، تو آپ سیڑھیاں کہاں لگاؤ گے؟ جو تمہیں مولوی مثال دیتے ہیں کہ سیڑھیاں لگانی پڑے گی، ان کو پوچھو کہ رب تو تمہارا شہ رگ سے بھی قریب ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا بندہ جب ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، کوئی بیچ میں سفارش کی ضرورت نہیں، اللہ کے یہاں تو سفارش چلتی ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر تم کوئی نیک لوگوں کا وسیلہ دینا چاہو، پیغمبر کا وسیلہ دینا چاہو تو آپ دے سکتے ہو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اللہ کبھی غافل بنتا ہے۔ 24 گھنٹہ 24 ہارس رات کو بھی اٹھ کے آپ اللہ کو پکارتے ہیں 3 بجے تو بھی اللہ تمہاری بات سن رہا ہے، بلکہ اس ٹائم تو اور بھی خوش ہوتا ہے جب بندہ تہجد کے اندر رب کو پکارتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ساری دنیا غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بندہ اٹھ کر جب رب سے مانگتا ہے تو اس کا کنیکشن، بندے کا کنیکشن اور رب کا کنیکشن ایک ہو جاتا ہے، بیچ میں حجاب ہٹ جاتے ہیں، نقاب مٹ جاتے ہیں، بندے اور رب کا کمیونیکیشن سمجھو ڈائریکٹلی ہو رہا ہے، بندہ رب سے بات کر رہا ہے۔ تو دوستو اللہ سے مانگنا سیکھو۔ یہ سارے جو بزرگ، یہ سارے جو مرشد، یہ سارے جو پیر و پیغمبر جتنے بھی ہیں، یہ اللہ کے محتاج ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، خدا کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے تمہاری زندگی کی ریمنڈی کے لیے، تمہارے عقیدے کی اصلاح کے لیے، تمہارا کانسیپٹ صحیح کرنے کے لیے، رب سے آپ کو ملانے کے لیے ان کی تعلیمات تھی، اور آپ نے انہی باواؤں کو خدا کے مقابل کھڑا کر دیا۔
جس طریقے سے رب کی پرستش کرتے ہو ٹھیک اسی طریقے سے ان کی پرستش کر رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، ان کے سامنے حاجتیں پیش کر رہے ہو، تو اللہ تو ناراض ہوگا۔ یہ صفت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ واللہ یعطی من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے عطا کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ تو خدا کی صفت میں رازق کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب رزق تم دوسرے سے مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ سمیع کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے، وہ سننے والا ہے۔ اب دوسروں کے سامنے تم فریاد لے کے جاؤ گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ ناصر اور مددگار کون؟ اللہ کی ذات۔ اب دوسرے سے مدد طلب کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی صفت میں تم اس کو انٹر کر رہے ہو، بابا کو انٹر کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں ولیوں کا منکر نہیں ہوں۔ سارے ولی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، تو ان کا امتحان بھی تو سخت ہوتا ہے۔ مقربارہ بود بے شیرانی، جتنا اللہ کے نزدیک جائے گا اتنی ہی اس کے کٹھن امتحان ہوں گے۔ جو ولی ہوئے ہیں، کتب ہوئے ہیں، ابدال ہوئے ہیں، غوث ہوئے ہیں، ان کی زندگی، ان کی سوانح حیات تم پڑھو تو صحیح، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، توحید کی تعلیم دی ہے، گمراہ بندوں کو خدا سے ملایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کرنا، میری مزار پہ جھکنا، میری مزار پہ پھول اور چادریں چڑھانا۔ اللہ کے نبی نے کہا، منع کیا ہے قبروں کو پکا بنانے سے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے بزرگوں کی اس طریقے سے تعظیم کرنے سے جو عبادت کے درجے میں آ جائے۔ اللہ کے نبی نے سخت منع کیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ پہلی والی قوم اس لیے برباد ہو گئی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو، مولویوں کو، جوگیوں کو اپنا مددگار سمجھ لیا اور خدا کے مقابلے ان کو کھڑا کر دیا، اس لیے وہ قومیں برباد ہو گئی۔ اور پہلے قوم کی جو بھی برائیاں تھیں، ایک ایک برائی میری امت کے اندر آئے گی۔ اللہ کے نبی کی پریڈیشنل یا یوں کہو کہ پیشن گوئی یا آپ کی پروفیسی یہ ہے کہ ایک ایک برائی پہلے والی قوم کی میری امت کے اندر آئے گی، اور آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا آبزرویشن کر رہے ہیں، لیکن دوستو ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ حق بات کہیں گے تو سارے لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔